मरकरी सीधा हुआ ना, पड़ गया ना अदलिया पे प्रेशर, क्योंकि वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी आ गई। और अभी ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर भी, इमरान के ऊपर भी, और असल जो अथॉरिटी रखते हैं, इतना बुरी तरह से प्रेशर पड़ने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आवाम का प्रेशर, क्योंकि चीज़ें जिस लेवल के आगे खाने पीने की फूड सप्लाई जिस तरह मुतासर होती नजर आ रही है, क्योंकि आगे बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और जिससे फसलों को होगा नुकसान। तो यहीं से अभी चीज़ों को वॉच करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। अब प्लैनेटरी कंडीशंस और आज जो मूवमेंट हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अदलिया के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम और बड़ा अनकंफर्टेबल टाइम शुरू होने वाला है। आज मरकरी सीधा हुआ तो आपने देखा कि FIA की तरफ से हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं और पंजाब के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी की दरख्वास्त आ गई। अब अदलिया के लिए एक इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम शुरू होने वाला है। जो मैंने पहले कहा था, उनके कंफर्ट में प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, और कल सैटर्न ने रेट्रोकेड हो जाना, यानी कि रजत पजीर होना है 140 दिन के लिए, और 13 जुलाई को ये आएगा कैप्रिकॉर्न में वापस। और कैप्रिकॉर्न जो है अथॉरिटी का घर है। जो अथॉरिटी की रखते हैं उनके लिए बड़ा सख्त और मुश्किल टाइम आने वाला है। पावर रखते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल और कठिन वक्त आने वाला है, और फूड सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें मैंने वीकली हारोस्कोप, जो शौकीन हैं वीकली हारोस्कोप देखने के, इसके ऊपर लिंक मिल जाएगा, जाके देखें, क्योंकि इस वक्त तमाम जोड़े के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मुल्क में जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की जाए। लेकिन इतनी महंगाई होने के बावजूद आपने देखा कि लोग खर्चा बड़ा कर रहे हैं। कभी ये सोचा आपने क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि अवाम खर्च बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि 12वां घर जो है वहाँ जुपिटर बैठा हुआ है। और ये दुनिया के लिए बड़ी परेशानी की बात होगी कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन हमारी परचेजिंग पावर भी कम नहीं होने को आ रही है। अगर आ रही है कम तो सिर्फ 5% या उससे भी कम आ रही है। तो ये किसी भी कौम के लिए बड़ा सोचने की बात होती है कि चीज़ें जिस तरह आग लग रही है, बड़ा मुश्किल होता है। आने वाला टाइम बड़ा ही मुश्किल। कल सैटर्न रजत वज़ीर होगा, और वीनस जो पाकिस्तान कुंडली में दूसरे और 7वें घर का मालिक है। दूसरा घर फूड का घर होता है, खाने पीने का, रुपए पैसे का होता है। तो वीनस अपने घर में आएगा, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में मार्केश है, और मार्केश अगर अपने ही घर में बैठा हो तो बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ फंक्शनली मेलिफिक मरकरी के साथ भी इसका कंजक्शन होगा, तो यानी कि फूड सप्लाई के चक्कर में, और जब शम्स का छठे घर में, यानी कि कैप्रिकॉर्न से छठा घर बन जाएगा जमुना है, जहाँ पे सन आ रहा है। तो यहाँ गवर्नमेंट भी कुछ कड़े और सख्त फैसले, यानी डटाई के साथ डटी रहेगी। लेकिन सैटर्न जो है बड़े अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें लाता है, कि सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होता है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। यहाँ बहुत मुश्किल टाइम आ रहा है चारों के लिए, यानी कि अदलिया के लिए भी, हुकूमत के लिए भी, और ख़ान साहब की एफ़र्ट्स के लिए भी। लेकिन ख़ान साहब के एफ़र्ट में कुछ उनको कामयाबी भी मिलती रहेगी, और हुकूमत को काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर, और कुछ वज़ीरों के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन आने वाली है हुकूमत में रह के पे। और ये वो टाइम है जब मार्स राहु के साथ भी आके मिलेगा, और कृतिका के नक्षत्र पर। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है चीज़ों में आपको टेंशन और डिप्रेशन देखने को मिलेगी, और मुल्क के बड़े लेवल के ऊपर अवाम में बेचैनी तो बढ़ेगी। यहाँ कुछ बीमारियां और बारिशों का ज़्यादा होने का वक्त भी शुरू हो गया, और बीमारियों का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि मरकरी छठे घर का मालिक है, रोग का मालिक है, जो सेकंड के साथ कंजक्शंस कर गए, यानी फूड के थ्रू ही काफ़ी होता है, पानी के थ्रू काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर ऑयल डे बाई डे जो है वो महंगा होता हुआ नज़र आएगा आपको, अजनास जो हैं वो महंगे होते हुए नज़र आएंगे,
اور حکومت کے لیے آگے ایک بڑا چیلنج جو ہے. اور کیونکہ جیسے ہی وہ کیپریکون میں آئے گا تو پارٹنرشپس کے لیے جو بزنس کرتے ہیں پارٹنرشپ کے، جن کی بہت بڑی ڈیلیں ہیں پارٹنرشپ کی، اور میرج کے لیے بھی، اور یہ حکومت بھی تو ہماری پارٹنرشپ پہ ہی ہے، ان کے لیے بھی بہت تھریٹ ہوگی. اور کافی حد تک ملک کا جو پرائم منسٹر ہیں سیٹن کا تعلق عوام سے ہے، غریب عوام، لیبر طبقہ جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں. اب ہارڈ ورکنگ میں ضروری نہیں کہ لیبر ہی آ جائے، مزدوری آ جائے، ہارڈ ورک جو اپنے کوئی کرسی پہ بیٹھ کے بھی بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے، ان کو کافی حد تک وہاں سے پریشر ملتا ہوا نظر آئے گا. اور عوام سڑکوں پہ نظر آئے گی آپ کو. اس جون جولائی میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھر پینک کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور یہاں جولائی تک حکومت کے لیے ایک بہت بولڈ سٹیپ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 اور 4 کے بعد سے چیزیں آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ نے دیکھا آج وزیر اعظم کے خلاف عدالت میں وارنٹ گرفتاری، اور پنجاب کے چیف منسٹر کے اوپر گرفتاری کے وارنٹ آ گیا، کیونکہ شہباز شریف نام سے اکویریس ہیں. سیٹن وہیں واپس جا رہا ہے 12واں گھر ہاسپٹلائز اور جیل کا بھی ہوتا ہے. اس چیز کو صورتحال کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. انڈیا کی بھی بات اگر ہم کرتے ہیں، یہاں پہ ہم تھوڑا سا انڈیا کا بھی ذکر کریں کہ انڈیا میں بھی صورتحال کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی بنتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا ایک ایم لے کے چلے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں کہ اب وہ جو کنگ تھے، بادشاہ اورنگزیب، ان کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے انڈیا کے اوپر، ایلیگیشن لگاتے ہیں اورنگزیب کے اوپر کہ انہوں نے بڑے لیول کے اوپر دھرم جو ہے اور مذہب کو چینج کرنے کی کوشش کی. حالانکہ اورنگزیب نے کئی مندروں کو جائیداد جو ہے جائیداد وہ دیں، زمینیں دیں، اور کئی مندر بنوائے. گولڈن ٹیمپل جو ہے وہ ان کے سامنے بنا، اور آج تک قائم ہے. جن پر الزام ہے کہ جنہوں نے مذہب کے لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ چینج کیا، وہ خواجہ نظام الدین اولیا، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، ان سے عقیدت کرتے ہیں. اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ کنگ جو ہے وہ ریلیجن کے اوپر نہیں جاتا. ایک تو ہماری بھی ہمیں غلطی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مسلم رولر، بھائی وہ بادشاہوں کی طرح رول کیا. وہاں پر سب سے بڑی پرابلم ایک اور تھی. آپ نے کبھی دیکھا کہ مغلوں نے شادیاں جو کی ہیں لڑکوں کی اپنی، وہ کسی انڈین مسلمان کے ساتھ نہیں کی، کسی انڈین مسلمان کے ساتھ نہیں کی. وہاں کے راجپوتوں اور راجوں کے گھر میں ان کی لڑکوں کی شادی ہو، اور لڑکیوں کی تو شادی بھی نہیں کرتے تھے وہ، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ رشتے نہیں بنائے. لیکن اورنگزیب پہ ایک غلط یہ کرتے ہیں جس نے بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے بلکہ مندروں کو دان بھی دیا، جگہ بھی دی، سب کچھ کیا. اور کئی مندر ایسے جو اس کے سامنے بنے اور آج تک ہیں. لیکن وہ ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. کیا کیا؟ کشمیر کے رہنما یاسین صاحب کیا ہوا؟ گرفتار. یہی کچھ ہونا تھا. اور یہ میں کافی عرصے سے کہتا ہوں، اگر آپ میری پچھلی سلیم سمی اسٹرالوجی کے چینل پہ دیکھتے آ رہے ہیں، میں کافی کہ انڈین مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت آنے والا ہے. اور انڈیا کی یہ جو حکومت ہے، انہوں نے 2022 میں اناؤنس کر دینا ہے کہ ہندوتا لاگو ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے وہاں پہ مشکل وقت نہیں بلکہ بہت مشکل وقت آنے والا ہے. یہاں چیزیں آپ کو اس لیول کے اوپر ملیں گی، اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا ان کے لیے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور یہی کیونکہ مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل ٹائم ہے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، یا دنیا کے کہیں پہ بھی ہیں. دیکھ لیں کہ مشکلات آگے اور بڑھتی ہوئی یہاں نظر آئیں گی. یہاں خان صاحب نے کشمیر کے ایشو کو بہت اٹھایا تھا. ہم اب باتیں کر رہے ہیں انڈیا سے بزنس کی،
اور بزنس بھی کیسا کہ وہ چیزیں ہمیں بیچے گا، ہمیں اجازت نہیں ہے بیچنے کی، وہی بیچے گا. اب وہ پریشر باہر ہے. اب فوراً ہاتھ پھر نظر آئے گا اس موجودہ حکومت کے اوپر بھی، فوراً پریشر آپ کو نظر آنا شروع ہوگا. امپورٹنٹ حکومت کہا جاتا ہے نا، ان کے اوپر پھر امپورٹنٹ سے پریشر آنے والا ہے، وہ بڑے لیول کا آنے والا ہے. اور اس امپورٹنٹ پریشر سے جن کے تھرو یہ آئے ہیں، وہ پریشر جو ہے اتنا بلڈ اپ ہوگا کہ چیزیں جو ہیں اتنا بری تیزی کے ساتھ نقاب ہوں گی، بے نقاب ہوں گی، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں اس سیٹرن کے ریٹروگریشن میں اور سن کے ٹرانزٹ میں، جمنائی سے کینسر میں، پنجاب کی حکومت اور 13 جولائی تک گورنمنٹ کی حکومت کو کافی خطرہ ہے. یہاں وہ ٹائم ہے جہاں پر بڑے بولڈ سٹیپ جو ہیں وہ لے جا سکتے ہیں یہاں پر. اور یہاں کا جو سٹیپ ہے بڑے مشکل ہوں گے. خان صاحب کو جب تک الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، جب تک الیکشن ریفارم کی طرف بات نہیں. یہ پریشر بنا کے رکھیں، بول جائیں الیکشن کو، پہلے الیکشن ریفارم کروائیں، پھر دیکھیں آپ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. یہاں جب تک الیکشن ریفارم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے الیکشن میں جانا انتہائی بیوقوفی ہے. اب جتنا پریشر پڑے گا نا، کیونکہ اب اس گورنمنٹ کے اوپر اور جو اصل گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر اتنا شدید پڑنے والا ہے، کچھ قدرتی، کچھ زمینی حقائق سے، اور کہیں باہر کے پریشر سے، بہت بڑے لیول کا. اور ایک ٹائم تو ایسے ہوگا کہ یہاں پر اتنی انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا آگے. اس حکومت کو قائم رکھنا یا جاری رکھنا، یہ بھی پرابلم آ جائے گی. شہباز شریف صاحب کے لیے آگے مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سیٹرن کا ریٹروگیٹ ود ان ویکس 2 ویکس میں آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھتی ہوئی نظر آئے گی. اس ٹاپک کو بڑا لمبا ہے کیونکہ یہاں پہ سیٹرن نے ریٹروگیٹ ہونا ہے، پھر مرکری جو ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے جو آنے والا وقت ہے، یہاں بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، ضرورت سے زیادہ. فصلوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اجناس ہوتے ہیں وہ بہت حد تک مہنگے ہونے جا رہے ہیں. سیٹرن جس نچھتر پہ درشتہ، یہ چیزیں مہنگی ہوں گی. وینس جس نچھتر پہ آ رہا ہے، یہ چیزیں مہنگی ہوں گی. تو یہاں پر اس قسم کا بھی پینک پھیل سکتا ہے کہ چیزوں کی شارٹیج ہو جائے اور فوڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے عوام باہر نہ آ جائے. تو بہت کیئرفل ہو کے مجھے دیں اجازت، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.